بلوچستان میں جاری دہشت گردی کی لہر کی کہ جس کا نشانہ اب وہاں کام کرنے والے مزدور بنے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں 7 مزدوروں کو سوتے وقت ہلاک کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے یہ سب مزدور ایک کنسٹرکشن سائٹ پر رات کو سو رہے تھے کہ جب نامعلوم دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں سینئر صحافی سید علی شاہ صاحب۔ سلام سید علی شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پنجگور میں آخر کیوں سوتے ہوئے مزدوروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور دہشت گردوں کا کیا موٹیو جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ یہ پنجگور کے علاقہ ہے خدابان، اس میں رات کو لیٹ آورز میں وہاں پہ نامعلوم ملزمان گئے ایک گھر میں، انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 7 مزدور جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، ایک زخمی ہوا۔ یہ ٹارگیٹڈ اٹیک تھا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ مساخیل میں 20 مسافر جو تھے ان کو one by one they were targeted and they were killed on the spot۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان گزشتہ 2 دہائیوں سے اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں اور اغوا برائے تاوان کے واقعات کی زد میں ہے۔ اسی طرح کے سملر جو انسیڈنٹس ہے یہ کھیچ یعنی تربت میں رونما ہو چکے ہیں، اسی طرح گوادر میں، اسی طرح کوئٹہ میں، مختلف علاقوں میں یہاں پر مزدور ٹارگٹ کیے جاتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو پرو گورنمنٹ پولیٹیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کیونکہ آپ نے اس کا ایک باقاعدہ پس منظر جو ہے وہ بیان کیا، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے ایک مخصوص صوبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے ہلاک کرنے کے لیے، اور آخر اس کی ہمیں کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ پولیس تحقیقات ہوتی ہوں گی ظاہر ہے ان سارے واقعات کے بعد، ان تحقیقات میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان واقعات کے کلیمز بھی کرتے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک پولیس تحقیقات کی بات ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد پھر تحقیقات ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہاں اس طرح کے اکثر جو واقعات ہوتے ہیں اس کا فالو اپ بھی اس طرح کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، صحیح تحقیقات بھی نہیں ہوتی ہے۔ واقعہ رونما ہوتا ہے، پھر حکومت بلوچستان ہے، ان کے یہاں پہ 1 درجن منسٹرز ہے، لیکن ایڈوائزرز ہے۔ علی صاحب یہ ایک وشیس سرکل سا چل پڑا ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعہ ہوتا ہے، پھر پولیس تحقیقات کرتی ہوگی، پھر واقعہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے جس طرح خود بھی اپنے جوابات میں کہا، تو یہ کتنی ایک تشویشناک بات ہے کہ تحقیقات سے ہمیں کوئی ٹھوس ایویڈنس یا ٹھوس شواہد، اس طرح سے ٹھوس عزائم نہیں معلوم ہو پا رہے ابھی تک، یا کیونکہ صوبے میں تو اس بات سے ساری خوف و ہراس بھی آئی ایم شور کہ پھیلا ہوگا، لوگ بھی کنسرنڈ ہوں گے، خاص طور پہ ورک فورس کے اوپر اس قسم کا حملہ ہونا، جو کہ دوسرے صوبوں سے آ کر بیچارے غریب لوگ ہیں وہ جو کام کرتے ہیں بلوچستان میں۔ تو یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ صوبے میں خوف و ہراس کتنا ہے اس ساری واقعے کے بعد؟ یقیناً بہت زیادہ خوف و ہراس ہے، لیکن بلوچستان کے لوگ اب بدقسمتی سے اس طرح کے واقعات سننے کے لیے وہ عادی ہو چکے ہیں۔ 2 دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس میں تھوڑا سا تعطل آیا تھا یا ایک ان ایزی کام تھا 2013 سے لے کے پھر 2024 تک، لیکن میں اسپیسیفکلی 2024 کا، خاص کر 25 اگست 26 اگست ٹھیک ہے، وہ دوبارہ بڑھ گیا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے سید علی شاہ صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی تھے، اور سید علی شاہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ورک فورس بلوچستان میں دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔